بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو، جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ عبادت اور خدمت۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑا لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اے ہمارے رب، ہم گناہ گاروں کو کبھی گرنے مت دینا، ہمارا واحد سہارا آپ ہیں، ہم پر اپنے رحم کے دروازے کھول دینا میرے مولا۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں، ورنہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں گی۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ دو آپشن کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا
اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ حرام رشتے سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ پاک ذات آپ کی زندگی میں اطمینان قلب کے ایسے دیے روشن کرے جن کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو، خوشی کے ایسے پھول کھلیں جن کی خوشبو و تازگی کبھی ماند نہ پڑے، اور رزق میں ایسی کشادگی عطا ہو کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ بالکل بدل سکتا ہے، یقین رکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین کپڑے سفید ہیں، انہیں پہنا کرو اور اپنے فوت ہونے والوں کو ان میں کفن دیا کرو۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ نمبرات، گریڈ اور پوزیشن کے چکر میں بچوں کو پریشان مت کیجیے، اولاد قیمتی سرمایہ ہے۔ نمبرات، گریڈ اور پوزیشن کے چکر میں انہیں پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو حوصلہ دیجیے، دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا موازنہ مت کیجیے، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیتیں، ذہنی رجحانات اور محنت کے میدان مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھایا کریں۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کو قید کر دیں گے تو کسی مہارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی صلاحیت پہچان لیں اور کسی کی نہ سنیں، آگے بڑھتے جائیں۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔